اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ الحجر سورہ نمبر 15 جس کا مطلب ہے راکی ٹریکٹ یعنی کہ پتھروں کا پورا پتھریلا وہ پورا کے پورا راستہ. اس کی آیت نمبر یعنی آیت ہم 3 پڑھنے والے ہیں اس کی 1, 2 and 3. آیت نمبر 1 الف لام را تلک آیات الکتاب کتاب وقرآن مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین. تو آیت نمبر 1 الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. تو یہ اس کا میننگ ہے کہ پہلا تو وہ ہے حروف مقطعات ہے الف لام را، اور تل کا یہ ہے آیات آیتیں، یہ ہے آیتیں الکتاب جو کہ اس کتاب کی اس ریویلیشن کی اس وحی کی یہ آیتیں ہیں. وہ قرآن مبین اور یہ قرآن ہے مبین ہے. مبین بینہ سے بنتا ہے مبین یعنی کہ بہت ہی کلیئر بہت ہی صاف ستھرا، اس میں کوئی بھی ایسے ایمبیگوس میننگز نہیں ہے. تو آیت نمبر 1 الف لام را دیز آر دا آیاتس آف ریویلیشن آف اے قرآن دیٹ میکس تھنگس کلیئر. پھر ہے اس کی جو یعنی اس کی جو نوٹس ہے وہ مطلب ایسے ہی ہے کمپیر اور وہ ہے. تو اب میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 2 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو ربما یعنی کہ مطلب آفن یا مطلب جیسے کہیں گے یہ ہر بار، یود الذین یعنی کہ ربما یعنی کہیں گے وہ یعنی وہ بار بار یعنی مطلب ایک چیز کو آفن یعنی کرنا، ربما از آفن. تو یود وہ چاہیں گے الذین کفروا جو کفر کر رہے ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہیں گے لو کانوا مسلمین کاش کہ ہم مسلمین ہوتے یعنی ہم مسلم ہوتے، کاش کہ ہم مسلم ہوتے. یہ ان لوگ کہیں گے، بڑا ہی ان کا افسوس ہوگا اس میں اور بہت ہی ان کو رنج ہوگا، بہت ہی یہ لوگ دکھی ہوں گے. یعنی یہ ہے ان کا پچھتاوا کہ کاش کہ ہم مسلم ہوتے. Often will those who disbelieve wish that they had been Muslims. تو اس کی نوٹ ہے 1935 the time must inevitably come when those who allow themselves to be deceived by falsehood or deliberately break Allah's law will find themselves in a terrible plight. ان کی حالت بہت بری ہوگی کہ وہ وقت آ جائے گا، وہ تو آ کے ہی رہنے والا ہے، اس کی تو پوری گارنٹی ہے کہ وہ وقت آنے ہی والا ہے، وہ ٹائم آنے ہی والا ہے کہ جنہوں نے خود کو دھوکہ دیا تھا اس جھوٹ اور فریب سے اور پھر اللہ کے قانون کے خلاف بولتے رہتے تھے، ہر وقت اس کو توڑ دینا. اللہ کے قانون کو توڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ نے جو بھی قانون جو بھی شریعت کا لا قرآن کے اندر دیا ہے اس کو توڑنے والا ڈیلیبریٹلی جو اس کو بریک کرنے والا جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو پائے گا بہت ہی ٹیریبل پلائٹ کے اندر، بہت ہی بری اس کی حالت ہوگی. کیونکہ اللہ کا تم لا اللہ کا قانون کو توڑنے کی تمہاری مجال کیسے ہو سکتی ہے، تم کیسے کر سکتے، ہاؤ ڈیئر یو. دے ول دین وش وہ چاہیں گے تب آرڈنٹلی اینڈ اگین اینڈ اگین بار بار چاہیں گے، شدت سے چاہیں گے that they had sought Allah's will. کاش ہم نے اللہ کی جو مرضی ہے وہی کیا ہوتا، اپنی مرضی نہ چلائی ہوتی، کاش. اینڈ walked in the light of truth. اور ہم نے اس حق اللہ کا یہ حق کلام ہے تو اس کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی بتائی ہوتی. اس کا کتنا بڑا افسوس ہونے والا ہے ان کو. اس لیے اللہ ہم سب کو بچائے کہ ہم اللہ کی شریعت کے خلاف کبھی جائیں، اللہ نہ کرے. That time may be early or late. That time may be early or late in this life.
یعنی یہ وقت جو ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر فوراً بھی آ سکتا ہے اور یا پھر بہت لمبے وقت کے بعد بھی آ سکتا ہے، یعنی بہت ہی لیٹ ڈیلے ہو کر. تو بندہ جو ہے وہ اس گمان میں رہے گا کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے تو توڑا اللہ کا قانون، لیکن ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی دیکھو. ارے مگر وہ اس کا ٹائم آیا نہیں ہے نا، اللہ اپنے سویٹ ٹائم پہ کرے گا، تمہاری مرضی سے تھوڑی کرے گا. تو اس کا وقت آیا نہیں ہے، اگر ابھی اس کا وقت لیٹ ہے، 20 سال بعد ہے، 25 سال بعد ہے یا 50 سال بعد ہے، جبھی بھی تبھی آئے گا نا. لیکن جب آئے گا تو پھر بندے کی حالت پوری بری ہوئے گی. ان دس لائف، اس دنیا کی زندگی کے اندر دیر سویر جو بھی ہو آئے گا ضرور. اور یا پھر اگر اس دنیا کی زندگی میں نہیں آیا، مزے کر لیے، تو کب آئے گا؟ اور ڈیتھ، موت کے ٹائم پر، یعنی بندے کی جب نزا کی حالت ہے موت کی اس وقت، اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ. اور اگر تبھی بھی نہیں تو پھر نیچرلی جو قیامت کا دن ہے حساب کتاب کا، اس دن آیا تو گئے، کام سے ختم. بٹ اٹ مسٹ کم، وہ آ کے رہے گا. بندے کا یہ سوچنا بہت غلط ہے کہ وہ نہیں آیا. وہ عذاب، وہ جو ہے مشکل آ کے رہنے والی ہے. Man's own highest interest requires that he should awake to the reality before it is too late for repentance. اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، توبہ کے لیے وقت نہیں ہے، بہت ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گیا ہے، تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے، اس کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ اگر وہ جاگ جائے اس حقیقت کے لیے، اس حقیقت کی طرف، اس ریالٹی کی طرف، اس سے پہلے کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 3، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. یہاں پر اللہ نے کہا ذرہم، چھوڑ دو ان کو اکیلا. ذرہم یاکلوا مطلب صرف کھانا کھانے کے لیے، کوئی چیز فروٹ کھانے کے لیے نہیں ہے. یاکلوا اس کے لیے بھی ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کے مزے کرے، انجوائے کرے. دنیا کی زندگی میں جو مزے اور لذتیں جس کو ملے، اور وہ لذت وہ جب خوب انجوائے کر رہا ہے تو دیکھو وہ لذت ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ اس کو کھا بھی رہا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یاکلو، یعنی وہ جو مطلب انجوائے کر رہے، کھا رہے پی رہے. وَيَتَمَتَّعُوا، ان کو کرنے دو جتنا بھی وہ متاع، یعنی جو ہے مال یا دنیا کا ساز و سامان یا دنیا کا مال و دولت، وہ سب کو انجوائے کرنے دو، ان کو چھوڑ دو. ان کو ذرہم تو اللہ نے پہلے ہی بولا، ذرہم چھوڑو ان کو. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یعنی ان کی امیدیں جو ہے، وہ ان کی امیدیں ہیں جو انہوں نے مطلب لگا کے رکھے ہیں، ہوپس، تو وہ جھوٹے ان کے ہوپس ہیں جو ان کو اور بھی یعنی کہ مطلب بھٹکائیں گے، ان کو بھٹکا دیں گے. ان کی جو ہوپس ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں، یعنی وہ امیدیں یہ رکھتے ہیں نا کہ جیسے ہم کو دنیا میں دیکھو کتنی مزے مل رہے ہیں، ہم نے کتنا سارا غلط کام کیا، اللہ کے قانون کو توڑا ہے ہم نے، پھر بھی ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، بابا ہم تو بہت مزے میں. تو وہ ہم تو بہت مزے میں جو ہے، تو اب ان کی امیدیں کیا ہے کہ اب یہاں مزے میں ہیں تو کیا وہاں مزے میں نہیں ہوں گے. یعنی اللہ نے جس کو بھی مال و دولت دیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ چہیتا ہے، لاڈلا ہے، تو اللہ اس کو کوئی بعد میں بھی بہت اس کو اچھا سب دے گا؟ اس کی یہ تو گارنٹی تو نہیں ہے نا. ورنہ اللہ کا کافروں کو، یہودیوں کو کیوں دیتا اتنا؟ سب سے ریچ لوگ تو یہ لوگ ہی ہے. تو پھر تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کی امیدیں جو ہوگی، ارے بڑی امیدیں ان کی جاگ گئی ہیں، ان کو لگ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فسوف یعلمون، جلدی پتا چل جائے گا تمہیں، فکر مت کرو، جلد ہی پتا چل جائے گا. اور یہ سوفا ورڈ آتا ہے جب، تو اس کا مطلب وہ جلدی وہ ہے جو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. Leave them alone to eat and enjoy
and let false hope distract them. جھوٹی امیدیں انسان کو جھوٹی امیدیں اور بھٹکائیں گی نا. For they will soon know. جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. اس کی نوٹ جو ہے 1937. The foolish and the wicked. بے وقوف لوگ اور بہت ہی ٹیڑے گنہگار لوگ sets a great store by the pleasures of this world. یعنی ان لوگ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے بہت ساری اس دنیا کی لذتیں مزے وہ سب. تو وہ کون ہے؟ ان کو یہاں کہا گیا وہ بے وقوف لوگ ہیں، فلش، اور وکیڈ لوگ ہیں جو ٹیڑے. In their pride they think they have all knowledge. ان کے گھمنڈ اور غرور کے اندر، یعنی وہ لوگ اتنے گھمنڈ اور غرور میں ہیں، ابلیس کو پیچھے چھوڑ دے، بلکہ اتنے گھمنڈ اور غرور میں ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تمام علم ہے، ان کے پاس تمام علم ہے، وہ لوگ بہت نالج والے ہیں. یہ بھی ایک دھوکہ. ان دا فلنس آف نالج، لیکن جب آنکھ کھلے گی اور تب پورا نالج جو ہے وہ سامنے آئے گا، وہ ہے قیامت کا دن. They will see how wrong they were. وہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کتنے غلط تھے، جو خود کو سمجھ رہے تھے ہم بڑے عالم اور علم والے اور ہم بڑے نالج والے لوگ ہیں. Meanwhile, those who have received the light، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نور سے نوازا ہے، انہوں نے قبول کیا اللہ کے اس نور کو، اس میسج کو، اس قرآن کو، should not for a single moment wonder at the apparent prosperity of the ungodly in this world. ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کے خلاف جانے والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی بہت ہی پراسپریٹی، یعنی کہ ان کی بہت کیا کہتے ہیں اس کو، رچ ہونا، ان کا مالدار ہونا، اس کو دیکھ کر، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے ان کا کہ وہ لوگ بہت ہی مطلب خوشحال ہیں، تو ایسے دنیا کی زندگی میں مطلب تو ان کی طرف اللہ کہتا ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی، وہ لوگ جو کہ اس نور کو قبول کرتے ہیں، اس اللہ کے کلام کو، ان کو ایسے لوگوں کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھنے کا، ایک لمحے کے لیے بھی اس پہ ونڈر نہیں کرنے کا، تعجب نہیں کرنے کا. اللہ نے بول دیا they should leave them alone. ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو تنہا، جاؤ جو کرنا ہے کرو، ان کی طرف دیکھو بھی مت. Confident in the goodness and justice of Allah. کیوں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اس بات کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، بہت بھروسہ کہ اللہ جو بہت اچھا ہے، بہت بھلائی کرتا ہے، اور اس کا عدل اور اس کا انصاف ہے نا، تو بس اس پہ بھروسہ کر کے وہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے ایسے لوگوں کی. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین.